السلام علیکم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے یہ سسٹم بنایا گیا اور پھر چلایا گیا اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، مسعود آصف کا سلام پہنچے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ واقعہ مامون الرشید کے دربار کا ہے اور اس کو امام قرطبی نے بھی تصدیق کے ساتھ لکھا ہے۔ واقعہ کو یوں ہے کہ ایک بادشاہ ہارون الرشید اپنے دربار میں ہر سال علماء اور فقہ کو اپنے دربار میں دعوت دیتا اور تاکہ لوگ آپس میں اس پہ بحث و مباحثہ کریں اور کوئی اچھی چیز اس میں حاصل ہو سکے۔ ایک سال ایک آدمی اس میں آیا جو شکل سے ایک پڑھا لکھا اور عالم محسوس ہوتا تھا، تو ہارون الرشید نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اسرائیل سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ تو آپ نے ہارون الرشید نے اس سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو واپس چلا گیا اور ایک سال بعد پھر وہ واپس آیا، اسی مجلس میں واپس آیا تو مسلمان ہو چکا تھا۔ ہارون الرشید نے پہچان کر اس سے کہا کہ آپ وہی اسرائیلی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں لیکن اب مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ نے کیوں انکار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ادھر سے جب گیا تو ارادہ کیا کہ مذہب اسلام پر غور و خوض کروں اور اس پہ تحقیق کروں، تو میں نے، کیونکہ میں ایک مصنف بھی ہوں اور ایک اچھا لکھاری بھی ہوں، تو میں نے تین نسخے ہر کتاب کے لکھے۔ پہلے میں نے تورات کے 3 نسخے بنائے اور جا کے ان کو لوگوں کو پیش کیے کہ یہ میں نے لکھے ہیں، تو انہوں نے باخوشی خرید لیے۔ پھر اسی طرح انجیل، تورات، زبور، میں نے سارے کے 3 نسخے بنائے تو لوگوں نے خوشی سے خرید لیے۔ اس کے بعد میں نے قرآن پاک کے 3 نسخے بنائے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور جا کے لوگوں کو میں نے دی، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے پھر ہم آپ سے لیں گے۔ تو میں نے جتنے بھی نسخے بنائے تھے تو انہوں نے وہ واپس کر دیے کہ یہ اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، ہم اسے نہیں خرید سکتے۔ تو میں پھر ایک عالم کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ زبور، انجیل اور تورات کی ذمہ داری ان لوگوں کے حوالے ہے جو اسے بہت عالم اور پڑھے لکھے ہیں، لیکن قرآن پاک کی حفاظت حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ خود لی ہے، اس لیے اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ تو اسی وجہ سے میں پھر مسلمان ہو گیا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے وہ چیز کبھی بھی اس میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے اور وہ اپنی اصل حالت میں رہتی ہے۔ اور آج کی آخری بات کہ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ لوگوں کے عزت کریں تو وہ آپ کو عزت دیں گے، ان کا خیال رکھیں، تو اگر وہ خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔